اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیا نمبر 72 اور 73 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا، پھر تم اس میں ایک دوسرے کو ملوث ٹھہرا رہے تھے، تو اور اللہ ظاہر کرتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ بس پھر ہم نے کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پہ مارو، اور اسی طرح اللہ نے اس کو زندہ کیا تاکہ تم اس کی نشانیوں کو دیکھو اور تم سمجھ سکو۔ اب اس واقعے میں بنی اسرائیل کو ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے۔ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں گائے کے متعلق کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو، تم نے اس کے بارے میں بے ڈھبی باتیں کی جن کے اندر کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں تھی، ساری بے معنی باتیں تھیں، لیکن ساری باتیں کرنے کے باوجود تمہیں وہ کرنا پڑا۔ پھر تم نے گائے کو ذبح کیا، تو پھر تم نے اس گائے کی ہم نے تم سے کہا کہ اس گائے کی زبان یا دم مقتول پر لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا۔ گویا تم نے ایسا ہی پھر کیا کہ جو وہاں پہ گائے کی دم تھی یا زبان تھی اس کو مقتول پر لگایا تو مقتول زندہ ہو گیا۔ پھر اس نے زندہ ہو کر وہاں پہ گواہی دی، قاتل کا نام بتایا، اور قاتل کو وراثت سے محروم بھی کر دیا گیا، اور قصاصاً یعنی بدلے میں اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کا یعنی کہ حملہ ثابت ہونے کے لیے، قتل ثابت ہونے کے لیے عینی شاہد کا ہونا ضروری ہے، یعنی دو عینی شاہد، دو گواہ ہوں، وہ گواہی دیں تو تب اس پر فرد جرم لگتی ہے۔ اب یہاں پہ تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ شرعی شہادت پائی جائے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ مقتول سچ بولے گا، جو وہ بات کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور بھی ہونا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا اظہار بھی ہونا تھا۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمت انسان کے عقل میں آ سکے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے بے ڈھنگی سی باتیں کی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو مشقت میں ڈالنا تھا، مشکل میں ڈالنا تھا، تاکہ ان کو ذرا پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح سامنا کرنے سے کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات جو ان آیات میں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو یہ چیز سامنے کر کے دکھا دی کہ جو رب گائے کے ٹکڑے کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو زندہ فرما سکتا ہے، تو تم اس چیز پہ یقین کر لو کہ وہ رب قیامت کے دن زندہ بھی کرے گا، حساب کتاب بھی لے گا۔ لہذا تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس پہ ثابت قدم رہو۔ اور اس سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، جب قتل ہو جاتا ہے وہ خود لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور قاتل کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ حقیقی بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر ادھر ادھر وہاں پہ چل چل کے لوگوں کو ملوث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو معاملات میں ملوث کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلیوں سے بات چلتی آ رہی ہے۔
لہذا جو بندہ ایسا کرے وہ پھر ان کی سنت زندہ کر رہا ہے۔ لہذا اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں کسی اور کو ملوث نہ کروں، کسی اور سے غلطی ہو جائے وہ کسی اور کو ملوث نہ کرے۔ ایک بندے سے جرم ہوا ہے اس سے کوئی گناہ گار رہنے دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔